علم فقہ کے تعارف کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ ذہن نشین کیجئے کہ فقہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جاننا یا معلوم کرنا۔ شریعت میں فقہ کی تعریف جو فقہا نے بیان فرمائی، العلم بالاحکام الشرعیت الفرعیت المقتصب من ادلتها التفصیلی، کیا یعنی ان احکام شرعیہ فرعیہ کو جاننا جو اپنے تفصیلی دلائل سے اخذ کیے گئے ہوں۔ تفصیلی دلائل یعنی قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، یہ چار چیزیں ہیں۔ فقہ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ان چاروں سے ہی نکالے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ شریعت کے وہ احکام جو قرآن، سنت، اجماع اور قیاس سے لیے جاتے ہیں ان کو فقہ کہتے ہیں۔ علم فقہ کا بنیادی طور پر اگر موضوع دیکھیں جس کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے مسائل میں، وہ ہے عاقل بالغ مسلمان کا فعل، یعنی عاقل بالغ جو مسلمان ہے اس کا جو اس سے متعلق جو فعل ہوتے ہیں، جیسے فرض، واجب، حلال، حرام، مستحب، مکروہ، تو ان کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ یعنی یہ کام کرنا ایک عاقل بالغ مسلمان کے لیے جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، واجب ہے، کیا ہے، تو اس کے بارے میں فقہی مسائل کے اندر گفتگو ہوتی ہے۔ فقہ کے مسائل کہاں سے نکلتے ہیں، یعنی اس کو آپ کہیے فقہ کے ماخذ جو میں نے ایک بیان کیا تفصیلی دلائل کے ضمن میں، تو یہ ماخذ فقہ کے چار ہیں۔ سب سے پہلے قرآن، پھر سنت یعنی حدیث، اور اس کے بعد اجماع۔ اجماع یعنی تمام علماء کا اجماع، اتفاق جو ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر قیاس۔ اس کی الگ الگ تفصیل بیان کی جائے تو پھر بہت زیادہ اس کے اندر چیزیں آ جائیں گی، لیکن مختصر طور پر صرف بیان کر رہا ہوں۔ علم فقہ کو حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، اس کو حاصل کرنے کا مقصد ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو حاصل کرنا، یعنی انسان دنیا میں خود بھی جہالت کی گھاٹیوں سے نکل کر ترقی کر کے علم نافع کے اعلیٰ مرتبے کو پہنچ جائے، خود بھی اللہ پاک کی طرف سے جو اس کے لیے احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہو، اور دوسروں کو بھی اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی تعلیم دے تاکہ وہ ان کے مطابق زندگی گزارے، ان حقوق کی ادائیگی کر کے آخرت میں جنتی نعمتوں سے مالا مال ہو جائے۔ یہ ہے علم فقہ کا بنیادی مقصد۔ آسان لفظوں میں کہیے کہ حلال حرام کا پتہ چلے، اور تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی گزار کر اللہ رسول کی رضا حاصل کر سکیں۔ علم فقہ کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ علم فقہ کے حاصل کرنے کے بعد انسان نہ صرف اپنی جو ذاتی زندگی کو بہتر بناتا ہے، بلکہ معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں بھی بھرپور کردار ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ علم فقہ حاصل نہیں کرتا اس وقت تک اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق سے لا علم رہتا ہے اور جہالت کی وادیوں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ تو لہذا علم فقہ حاصل کر کے انسان ان حقوق کی کیا کہتے ہیں معلومات حاصل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، یعنی تو کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، فرمائے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، یعنی ایک فقیہ جو ہے، ایک بہترین عالم جو ہے، وہ شیطان پر 1000 عبادت گزاروں کی نسبت زیادہ سخت ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر، فرماتے ہیں تفقہوا قبل ان تسودوا، فرمایا سردار بننے سے پہلے فقہ یعنی دین کی سمجھ حاصل کرو۔ تو فقہ کی اہمیت کا اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اچھا، فقہ کی بنیادی چیزیں جن سے فقہی مسائل نکلتے ہیں وہ جیسے میں نے عرض کیا قرآن، سنت، اجماع اور قیاس ہیں۔ بعض لوگ قرآن و سنت کو تو مانتے ہیں، لیکن اجماع اور قیاس جن کی بنیاد جو ہے اجتہاد اور استنباط پر ہے، اس کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں، اس کو نہیں تسلیم کرتے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو اجماع جو ہوتا ہے یا جو قیاس ہوتا ہے،
اس کی بنیاد بھی قرآن و سنت ہی ہے. کثیر اس کے دلائل ہیں لیکن میں ان دلائل کی طرف نہیں جاؤں گا. بس صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ جو بھی اجماع یعنی علماء جو کسی بات پر اجماع کرتے ہیں، ظاہری بات ہے ان قرآن و حدیث پڑھنے کے بعد ہی اس کے قابل ہوتے ہیں اجماع کرنے کے. یا اسی طرح وہ کیا کہتے ہیں قیاس جو ہوتا ہے، تو قیاس کرنے کی بھی ہر ایک کو اجازت نہیں ہوتی کہ کچھ بھی اپنی طرف سے مسئلہ قرآن سے یا حدیث سے بیان کر سکے. قرآنی جو احکام سے متعلق آیتیں ہیں 500 نور انوار میں، اور ملا جیور رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیرات احمدیہ میں اس کو بیان کیا. اور اسی طرح احادیث کی جو تعداد بیان کی گئی وہ 5000 فقہا نے بیان فرمائی ہے کہ جن سے احکام سے متعلق جو احادیثیں ہیں، تو جو ایک مجتہد ہوتا ہے وہ پیش اس کے ساری احادیث اور اس طرح کی آیات اس کے پیش نظر ہوتی ہیں، اس کے مطابق وہ کیا کرتا ہے اجتہاد کرنے کے قابل ہوتا ہے. اچھا جی، اسی طرح دیکھیے فقہ جو ہے نا، 4 قسم کے جو فقہ کہہ لیں یا 4 فقہی مذاہب جو ہیں یہ دنیا میں مشہور ہیں. تقریباً جو اہل سنت و جماعت ہیں، مسلمان ہیں، وہ ان 4 فقہی مذاہب کے ماننے والے ہیں. اور لیکن بعض غیر مقلد ہیں جو کسی امام کو اگرچہ نہیں مانتے، لیکن آپ اگر ان کی بھی مسائل دیکھیں گے، چیزیں دیکھیں گے، تو کسی نہ کسی امام کے تحت ہی وہ آپ کو نظر آئیں گے. 4 فقہی مذاہب کے جو بانی وہ امام اعظم ابو حنیفہ، ایک تو بانی جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فقہ حنفی کے بانی ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فقہ مالکی کے، اور امام مالک بن انس، اور امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فقہ شافعی، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ فقہ حنبلی کے بانی کہلاتے ہیں. اہل سنت و جماعت ان 4 مذاہب فقہ میں سے کسی ایک کے ساتھ یقیناً اس کا تعلق ہوتا ہے، اور اس تعلق کو تقلید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ فقہ کا بنیادی مختصر تعارف پیش کیا آپ کو. باقی مزید تفصیل چاہیں تو پھر بڑی بڑی کتابیں ہیں، اب وہاں سے اس کی تفصیل معلوم کر سکتے ہیں.